عزیز و دوستو، ایک سوال آیا ہے میرے پاس صادق خان صلی اللہ کی طرف سے۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلم خواتین جو مرتد ہو جا رہی ہیں اور غیر قوم کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اور اسلامیہ شریعت اسلامیہ کو تار تار کر دیتی ہے، اس کے کچھ اسباب و علل کیا کیا ہیں؟ تو اس کے اسباب میں سے میں یوں کہنا چاہوں گا کہ طریقِ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اختیار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ عزیزان محترم، میں اس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ طور سے حدیث پاک میں فرمایا کہ کچھ چیزوں میں جلدی بازی کرنا چاہیے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی کا قرض لے لیا ہو تو اسے جلدی سے واپس کر دے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے جلدی ہی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، اور جب بچیاں یا بچے بالغ ہو جائیں تو ان کے شادی بیاہ کا انتظام کیا جائے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ماں باپ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کی وجہ سے، دنیاوی تعلیم کی وجہ سے اپنی بچیوں کے عمر دراز کر دیتے ہیں، ان کی عمر دراز ہو جاتی ہے، لمبی عمر ہو جاتی ہے، لیکن ان کے نکاح شادی کا انتظام نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ اگر ماں باپ اپنی بچیوں کی شادی اس کے وقت پر کر دیں تو کوئی بھی بچیاں بے راہ روی اختیار نہیں کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اسکول، کالج اور موبائل اور شادی بیاہ کے غلط رسومات نے اور ہی سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے تو اور ہی اس کام کو دوبالا کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ بتاتا چلوں گا کہ اکثر والدین کے پاس اتنے جب پیسے ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے۔ بچیوں کی عمر 24 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال ہوتی جا رہی ہے، لیکن بچیوں کی شادی نہیں کرتے۔ اس کے بہانے الگ الگ طریقے سے تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس مجبوری ہے کہ بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ جب بہانے ہو جاتے ہیں تو بچیاں کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے تو وہ ماں باپ اپنے بچیوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچیوں کے اندر وہ تعلیم اسلامیہ، شریعت اسلامیہ کی وہ تعلیم نہیں ہے، اپنے عقیدہ کی حفاظت والی وہ تعلیم نہیں ہے جو حق اور ناحق، حلال حرام میں تمیز کر سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں اور بچیوں کو موبائل دے دیے، سوشل میڈیا کا راستہ دکھائیں، اسکول کالج کا راستہ دکھائیں، اس کے دنیاوی شادی و خرافات، پارٹیاں اور غلط راستے دکھانے کے باوجود جو ہے اپنے بچیوں کی شادی وقت پہ نہیں کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کی یا بچوں کی وقت پر شادی کر دیں، اس لیے کہ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو اس کو کھانا چاہیے، جب انسان کو پیاس کی شدت محسوس ہو تو اسے پانی چاہیے، جب انسان کو نیند کا غلبہ ستائے تو اسے سونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب انسان کو کوئی ایسی ضرورت ہو جسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ان کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، والدین ذمہ دار ہوتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد بچیوں کی جو تعلیم و تربیت غلط طریقے سے ہوتے ہیں، ماں باپ خود اپنی بچیوں کو ایسے غلط جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پر
شادی بیاہ کے گندے ماحول ہوتے ہیں، آج کے ہر گھر میں ہر شادیاں میں گندے ماحول ہوتے ہیں. لڑکیاں اتنے میک اپ کر کے فیشن میں آتی ہے، سروں پہ نہ دوپٹہ ہوتا ہے، نہ گلے گریبان میں دوپٹہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی کا شرم و لحاظ ہوتا ہے، نہ باپ کا شرم و لحاظ، نہ ماں باپ کا کسی کا شرم و لحاظ نہیں ہوتا ہے. اور دنیاوی ماحول کو دیکھ کر کے اچھے گھرانے کی بچیاں بھی اسی ماحول میں ڈھل جاتی ہے. اسکول کالج جاتی ہیں، اسکول کالج گئیں، بڑی ہو گئیں، اس کے بعد اسکول کا ماحول، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا، اس کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے، سوشل میڈیا، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہوا، اس طریقے سے غلط رسومات ہوئی، بات چیت بڑھتے بڑھتے جو ہے بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ بچی اس کے ساتھ بھاگ گئی. غلط رسم و رواج بڑھنے کی وجہ سے اور ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے اور بچیوں کے وقت مقررہ پر وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے بچیاں جو ہے غیر قوم کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے. تو ایک اور سوال آیا تھا کہ آخر جس ماں باپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ اپنی بچیوں کی شادی وقت پہ کیسے کریں. دوسرا سوال کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا تلاش کرے تو شریعت کے مطابق ہو، تو صحیح ہے. لڑکا ہم اگر دیکھنے لگے، ہم آج کل کے والدین کی یہ چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ جو میرا لڑکا، جو میرا داماد بنے وہ لاکھ پتی کروڑ پتی بزنس مین ہو، دیکھنے میں شکل و صورت میں زمین جائیداد میں ہر اعتبار سے اچھے خاصے ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اسلامی اعتبار سے ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے. یہ دیکھتے امیر ہے، مالدار ہے، بزنس مین ہے اور دیکھنے میں لمبا چوڑا ہٹھا کٹھا ہے. بے شک. اب اس کی وجہ سے ایسے رشتے تلاش کرنے کے چکر میں ماں باپ اپنی بچیوں کو کئی سالوں تک اپنے گھر پہ بیٹھائے رہتے ہیں، تو اس کے مین اصل ذمہ دار ماں باپ ہوئے. دوسری بات کہ ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو شادی کیسی کرے. ماں باپ کو اور دنیاوی کام کرنے کے لیے پیسے ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی بچیوں کی اچھے گھرانے میں شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. پیسے تو آج کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ اس پیسے سے ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن اپنی بچیوں کی وقت پہ شادی نہیں کرتے. اسی وجہ سے بچیاں غیر قوم کے ساتھ چلی جاتی ہے. آپ شریعت کے مطابق شادی کریں. کیا ضروری ہے کہ اتنا ہنگامہ کرنا، دنیا داروں کو دکھانا کہ میری بیٹی کی شادی میں اتنے روپے خرچ ہوئے، میں نے اپنی بچی میں 10 لاکھ روپے خرچ کیا، 20 لاکھ روپے خرچ کیا. کیا ضرورت ہے دکھانے کی؟ ہم نے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شریعت بتایا، ہمیں شریعت کے مطابق اپنی بچیوں کو شادی کرنا ہے، اسلام کے مطابق شادی کرنا ہے اور ایسے گھرانے میں شادی کرنا ہے، ایسے لڑکے کو تلاش کرنا ہے جو لڑکا شریعت کا پابند ہو، جو اسلام کا پابند ہو. جو لڑکا جب نماز کی پابندی نہیں کر سکتا ہے، جو لڑکا اللہ کے احکام پر نافذ نہیں ہو سکتا، اس سے اللہ کے احکام جو نافذ کیے ہیں اس پہ عمل نہیں کر سکتا ہے، تو وہ لڑکا کی بچی کو کیا دیکھ بھال کرے گا. عزیز و محترم، شریعت کے آؤ، اسلام میں آؤ، حضور کی حدیث پر عمل کرو، اسلام پر عمل کرو. یقین جانو ہماری تمام مسلم خواتین اپنی روتی ہوئی زندگی نہیں گزارے گی، بلکہ شریعت کے مطابق گزارے. ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے، جو ان کا حقوق ہے، وقت پر حقوق ادا کرے. انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. شریعت طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. وما علینا الا البلاغ.